اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ روایات میں ہے کہ جب بھی نیا سال شروع ہو تو امام زین العابدین علیہ السلام کی کتاب صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 23 جو ہے وہ ضرور انسان کو پڑھنی چاہیے۔ دعائے عافیت جسے کہتے ہیں، صحیفہ کاملہ کی یہ دعا نمبر 23 جو ہے، اس میں امام فرماتے ہیں جب بھی امام زین العابدین علیہ السلام طلب عافیت اور اس پر شکر ادا کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔ آپ فرماتے، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور مجھے اپنی عافیت کا لباس پہنا، اپنی عافیت کی ردا اڑا، اپنی عافیت کے ذریعے محفوظ رکھ، اپنی عافیت کے ذریعے عزت و وقار دے، اپنی عافیت کے ذریعے بے نیاز کر دے، اپنی عافیت کی بھیک میری جھولی میں ڈال دے، اپنی عافیت مجھے مرحمت فرما، اپنی عافیت کو میرا اوڑھنا بچھونا قرار دے، اپنی عافیت کی میرے لیے اصلاح درستی فرما، اور دنیا و آخرت میں میرے اور اپنی عافیت کے درمیان جدائی نہ ڈال۔ اے میرے معبود رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور مجھے ایسی عافیت دے جو بے نیاز کرنے والی، شفا بخشنے والی، امراض کی دسترس سے بالا اور روز افزوں ہو، ایسی عافیت جو میرے جسم میں دنیا و آخرت کی عافیت کو دے، اور صحت، امن، جسم و ایمان کی سلامتی، قلبی بصیرت، نفاذ امور کی صلاحیت، بے مخوف کا جذبہ، اور جس اطاعت کا حکم دیا ہے اس کے بجا لانے کی قوت، اور جن گناہوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کی توفیق بخش کر مجھ پر احسان فرما۔ بار الہ مجھ پر یہ احسان بھی فرما کہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے ہمیشہ اس سال بھی اور ہر سال حج و عمرہ اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبور آل رسول علیہ السلام کی زیارت کرتا رہوں، اور ان عبادات کو مقبول و پسندیدہ، قابل التفات اور اپنے ہاں ذخیرہ قرار دے، اور حمد و شکر و ذکر و ثناء جمیل کے نغموں سے میری زبان کو گویا رکھ، اور دینی ہدایتوں کے لیے میری گرہیں کھول دے، اور مجھے اور میری اولاد کو شیطان مردود اور زہریلے جانوروں سے، ہلاک کرنے والے حیوانوں اور دوسرے جانوروں کے گزند اور چشم بد سے پناہ دے، اور ہر سرکش شیطان، ہر ظالم حکمران، ہر جمع جتھے والے مغرور، ہر کمزور اور طاقتور، ہر اعلیٰ و ادنا، ہر چھوٹے بڑے، اور ہر نزدیک اور دور والے، اور جن و انس میں سے تیرے پیغمبر اور ان کے اہل بیت سے برسر پیکار ہونے والے، اور ہر حیوان کے شر سے جن پر تجھے تسلط حاصل ہے محفوظ رکھ، اس لیے کہ تو حق و عدل کی راہ پر ہے۔ اے میرے پروردگار محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جو مجھ سے برائی کرنا چاہے اسے مجھ سے روگردان کر دے، اس کا مکر مجھ سے دور کر دے، اس کا اثر مجھ سے دفع کر دے، اور اس کے مکر و فریب کے تیر اسی کے سینے کی طرف پلٹا دے، اور اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دے، یہاں تک کہ اس کے کانوں کو میرا ذکر سننے سے بھرا کر دے، اور اس کے دل پر کفر چڑھا دے تاکہ میرا اسے خیال نہ آئے۔ اے میرے بارے میں کچھ کہنے سننے سے اس کی زبان کو گم کر دے، اس کا سر کچل دے، اس کی عزت پامال کر دے۔ اے میرے پروردگار اس کی تمکنت کو توڑ دے، اس کی گردن میں ذلت کا توق ڈال دے، اس کا تکبر ختم کر دے، اور مجھے اس کی ضرر رسائی، شر پسندی، طعنہ زنی، غیبت، عیب جوئی، حسد، دشمنی اور اس کے پھندوں، ہتھ کنڈوں، پیادوں اور سواروں سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یقیناً تو غلبہ اقتدار کا مالک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بار الہ تجھ سے استدعا ہے کہ اس نئے سال کو ہم سب کے لیے باعث برکت فرما۔ میرے والد پیر سید ناظم حسین شاہ صاحب کو صحت کلی شفا یابی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما۔ یا الہی جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اس کی دعائیں مستجاب فرما۔ ملک شہزاد صاحب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بار الہ جو بھی ہمارے ساتھ مخلص ہے، بار الہ جس نے بھی ہماری جس طرح مدد کی کاوش میں، بار الہ ان کی تمام تر دلی حاجات پوری فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں مال حلال کمانے کی توفیق عطا فرما،
مال حرام سے ہمیں بچا، بار الہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اس نئے سال کی ابتدا ہم تیرے ذکر سے کرتے ہیں۔ بار الہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہمیں دشمنوں کے حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کو ترقی عطا فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ عطا فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا کے جنت نشین فرما۔ بار الہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اسرائیل و امریکہ و انڈیا کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ ہمیں ایسا جذبہ ایمانی عطا فرما کہ ہم ان سب طاغوتی ممالک سے جو ہے بے نیاز ہو جائیں۔ بار الہ ہمیں خود کفیل فرما۔ بار الہ جو واسطہ پنجتن پاک کی عظمت کا، ہم جن پاک ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جیسا کہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے خدا، تو نے مجھے خوش جمیل بنایا، یعنی تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا، بار الہ اسی طرح تو میرے اخلاق کو بہتر فرما۔ بار الہ ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ آج گھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، اولادیں نافرمان ہیں، بہن بھائی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، بہنوں کو جائیداد میں ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ بار الہ تو ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں آپس میں امن سے، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ پروردگار عالم، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شامل فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں دوسروں کی عیب جوئی سے محفوظ فرما، ہمیں غیبت سے محفوظ فرما، ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، جو مرحومین ہمارے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بار الہ جو بھی کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں، بار الہ ان کو مکمل شفا یابی عطا فرما۔ اس وائرس کو جلد از جلد بار الہ جو کہ ہماری برائیوں کی وجہ سے تیرے عذاب کی صورت میں ہے، اپنے نبی اور ان کی اہل بیت کے صدقے میں جو ہے اس وائرس کو دفع فرما۔ ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہے۔ بار الہ تو جو واسطہ اپنے نبی کا آج مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے بالکل سامنے ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک پر کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں۔ بار الہ اس سال جو ہے ایسا بندوبست فرما، تیرے کون کے منتظر ہیں کہ بی بی کا جو ہے مزار بنے۔ بار الہ آل سعود کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں سے درگزر فرما۔ بار الہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ یمن کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو درگزر فرما۔ ایام فاطمہ ہیں، بار الہ بی بی کے دشمنوں کو واصل جہنم فرما۔ بار الہ جتنے بھی مسلمان ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث، بریلوی، ان کو سب کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم ایک دوسرے کی مساجد میں جائیں، ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں، ایک دوسرے کے جنازے اٹینڈ کریں۔ بار الہ ہم کرسچن کمیونٹی، ہندو کمیونٹی، ہر ایک کے دکھ درد میں کام آئیں، ہر ایک کے